السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قل هو القادر، کہہ دیجئے وہ قادر ہے، الا اس پر، ان یبعث علیکم کہ وہ بھیجے تم پر، عذابا من فوقکم عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا یا ملا دے تم کو گروہوں میں، ویذیقا تاکہ چکھائے، بعضکم بأس بعض تم میں سے بعض کو زور بعض کا، انظر دیکھو، کیف نصرف الآیات کس طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں آیات، لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھیں، وکذب بہ قومک اور جھٹلایا ساتھ اس کے تیری قوم نے، وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے، قل لست علیکم بوکیل کہو نہیں ہوں میں تم پر کوئی داروغہ، لکل نبأ مستقر ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور جب دیکھو تم ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا جو بحثیں کرتے ہیں ہماری آیات میں، فَعَارِضْ عَنْهُمْ تو ان سے اعراض برتو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ حتیٰ کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ تو نہ تم بیٹھو یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو تقویٰ کریں، من حسابہم من شیء ان کے حساب میں سے کوئی چیز، وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لیکن یاد دہانی ہے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں، وَذَرِ الَّذِينَ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو، لعبا ولہوا کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ اور نصیحت کرو ساتھ اس کے، ان تبصل نفس کہ گرفتار ہوگا ہر نفس، بما کسبت اس وجہ سے جو اس نے کمائی کی ہوگی، لیس لہا من دون اللہ نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا، ولی ولا شفیع کوئی دوست اور نہ سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ اور اگر وہ بدلہ میں دیں ہر طرح کا بدلہ، لا یؤخذ منہا نہ لیا جائے گا ان سے، اولئک الذین ابسلوا یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کر دیے گئے، بما کسبوا اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی، لہم شراب من حمیم ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا، وعذاب علیم اور عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جو فرمایا کہ وہی تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، اسی کو تم پکارتے ہو، ہر تکلیف سے نجات وہ دیتا ہے، پھر بھی تم نجات پا کر شرک کرنے لگتے ہو۔ تو اب فرمایا کہو میرے نبی، وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ تم پر آسمان سے عذاب بھیج دے، کوئی اس طرح کی بارش ہو جائے، اوپر سے آپ دیکھیں اللہ معاف کرے پتھروں کی بارش ہوئی پہلی قوموں پر، بستیوں کو الٹا دیا گیا، اور اس سیلاب اور اس طرح کی یہ جو طوفان ہے، کڑک ہے، بجلی ہے، تین طرح کے عذاب ہوتے ہیں، ایک آسمان سے عذاب، زمین کا عذاب، دریاؤں کا سیلاب آ جانا، زلزلے، زمین میں دھس جانا، چوریاں، ڈاکے، خیانت اور فکر، غم ہر وقت کا، غداری، رشوت، قحط، یہ سارا کچھ زمین کے عذاب ہیں۔ اور تیسرے عذاب ہوتے ہیں جو
پھوٹ بڑھتی ہے، یعنی فرقہ بازی، خواہ یہ مذہبی ہو، سیاسی ہو یا قبائلی ہو، تینوں قسم کے عذاب پچھلی امتوں پر آتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اپنی امت کے لیے کہ یا اللہ میری امت کو زمین میں نہ دھنسانا، ان کو ایک دم سب کو ختم نہ کرنا، اور آسمان کے ایسے عذاب نہ لے کے آنا جس سے یہ ختم ہو جائیں، اور برا حکمران مسلط نہ کرنا جو دین کو ختم کر دے، اور تیسری دعا کہ آپس میں نہ لڑانا، مگر پہلی تو دعائیں تو قبول ہوئیں، تیسری قبول نہ ہوئی۔ تو یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ آپس کی تفرقہ بازی سے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جنگوں سے، خانہ جنگی سے، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے ان کی یونٹی ختم ہو گئی، اور دنیا میں ان کا رعب ختم ہو گیا۔ اور یہی بڑی جو جتنی بھی سازشیں کرنے والی قومیں ہوتی ہیں، یہی ان کی بہت بڑی سازش ہوتی کہ ان کی محبتیں ختم کر دی جائیں۔ حالانکہ ہمارے دین کے بنیادی اصول ایک ہیں، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی دین ہے۔ مختلف سمجھنے کے لیول ہیں، کسی نے کسی طرح سمجھا، کسی نے کسی طرح سمجھا، لیکن اس سمجھنے کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر لیں کہ ایک کی بات دوسرے کے لیے ماننا انتہائی مشکل ہو گیا، چاہے وہ سامنے حدیث آ جائے، قرآن آ جائے، جس کو جو ملا۔ اللہ فرماتے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی میں خوش ہے، کوئی حق ڈھونڈنا نہیں چاہتا، کوئی حق کو پانا نہیں چاہتا، حق سامنے آ جائے کوئی ماننا نہیں چاہتا۔ تو وہ رب قادر ہے اس پر کہ تمہارے اوپر سے یا پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں آپس میں ہی لڑا دے۔ دیکھو کیسے ہم پھیر کر آیات لاتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے تھے جو آپس میں قبائلی لڑائیاں تھیں، اور اب بھی چھوٹی چھوٹی، کبھی شیعہ سنی، کبھی کوئی فساد، کبھی کوئی فساد، مسلمان کو خیر خواہی کی نظر سے دیکھتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہم نے تمہارے سامنے یہ بار بار آیات رکھی تھی تاکہ تم سمجھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، سب بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، میں ناراض ہوتا ہوں تو بادشاہوں کے دل سخت کر دیتا ہوں، تو حکمرانوں کو برا نہ کہو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ وہ حکمران اپنے عوام پر ظلم کرتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ عوام کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ تو کسی کو برا کہنے سے، کیونکہ ہم جب دوسروں کو برا کہنے لگ جاتے ہیں خود کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جب ہم خود کو صحیح سمجھتے ہیں پھر خود پہ کام ہی نہیں کرتے، خود کو صحیح کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اپنے سارے بوجھ اٹھا کے کبھی حکومت کے سر پہ، کبھی کسی اور کے سر پہ رکھ کے، کبھی شیطان کو کہہ کے، کبھی لوگوں کو، کبھی رواجوں کو برا بھلا کہہ کے خود بری ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے سامنے ہمارا یہ بری ہونا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہر ایک سے پوچھیں گے کہ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا کیا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج کے دور میں حق نہ پا سکے؟ اس لیے اللہ فرماتے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، میرے نبی تیری قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا، تجھ کو جھٹلایا، حالانکہ یہ حق تھا، روز روشن کی طرح آیا تھا، سامنے نظر آ رہا تھا سچ کیا ہے۔ صرف ضد کی وجہ سے انہوں نے نہیں ماننا، اور ضد ہی ہماری ہے کہ فلاں فرقے کی بات ہم نے سننی نہیں، چاہے وہ کتنا ہی صحیح ہو۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، ہمیں ان کی بات نہیں سننی، چاہے کتنا ہی صحیح ہو۔ اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے نبی تجھے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن مانے نہیں، باغیم بینہم۔ اور اسی طرح اب صحیح سے صحیح قرآن کی آیت، حدیث، ہم اس کا مطلب چینج کر لیں گے، مانیں گے نہیں۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میرے نبی ان سے کہو میں تم پر کوئی وکیل بن کے نہیں آیا کہ تمہارے مقدمے لڑوں۔
تم پر داروغہ نہیں ہوں۔ اور ہم میں سے کوئی شخص، کوئی انسان جو اللہ کے راہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہے اور اسے مخالفتوں کا سامنا پڑتا ہے، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کام کرے، جہاں جتنا کر سکے، اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ کوئی کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر خبر کے لیے ایک ٹائم ہے، عنقریب تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عمرہ کے لیے آئے، تو انصار کے قبیلہ اوس کے سردار جو تھے، جنگ بدر سے پہلے عمرہ کی نیت سے آئے تھے اور اپنے حلیف دوست امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرے اور اس سے اب کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ابو جہل نے مکے پر پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی مسلمان کعبہ میں داخل ہونے نہیں ہوگا اور طواف نہ کرے گا۔ امیہ بن خلف راہداری کی وجہ سے سیدنا سعد کو کعبہ لے گیا اور وہ طواف کر ہی رہے تو ابو جہل نے دیکھ لیا، وہ سیدنا سعد پر برس پڑا۔ سیدنا سعد نے کڑک کر جواب دیا کہ اگر تم مجھے روکو گے میں تمہارے تجارتی قافلے کی راہ روک کر تمہارا ناک میں دم کر دوں گا۔ امیہ سیدنا سعد سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ ابو جہل سے آرام سے بات کرو، یہ مکہ کا سردار ہے۔ سیدنا سعد کہنے لگے تم ابو جہل کی طرفداری نہ کرو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم ان کے اصحاب کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ امیہ نے پوچھا کیا یہاں مکہ میں؟ سیدنا سعد نے فرمایا میں یہ نہیں جانتا۔ پھر کہنے لگے تمہارے قتل کا سبب یہی ابو جہل بنے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہ ایک خبر تھی جو اللہ نے اپنے نبی کو دی تھی۔ اس خبر کے ظاہر ہونے کا وقت جنگ بدر تھا۔ اس جنگ میں امیہ کو زبردستی مجبور کر کے ابو جہل ساتھ لے گیا اور دونوں انتہائی ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تمہیں پتہ لگ جائے گا جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے اس میں سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں بحثیں کرتے ہیں، آگے سے آگے لاجکس پیش کرتے ہیں، حدیثوں کا توڑ نکالتے ہیں، حدیثوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ اور نبی میں فرق ڈالتے ہیں، فَعَارِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ موڑ لو۔ کہیں محفل میں اس طرح کی مذاق اڑائے جا رہے ہوں، قرآن کے، شاعر اللہ کے، دین کی باتوں کے لوگوں کی عقل میں نہ سمائیں، بیوقوفوں کی باتوں سے اعراض برت لینا، بحثیں کرنے والوں سے دور ہٹ جانا، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ٹاپک چینج ہو جائے۔ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پھر بعض دفعہ اپنے ہوتے ہیں۔ ان کی بری حرکتوں سے اس وقت بحث بھی نہیں کرنی اور لڑائی اور جھگڑا بھی نہیں کرنا، اس وقت اٹھ کے پھر کسی اچھے موقع پر بہتر طریقے سے بات کرنا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تمہیں شیطان نے بھلا دیا، تم اس ایسی محفل میں بیٹھ گئے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ، یاد آنے کے بعد نہ بیٹھنا، اٹھ جانا۔ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم قوم ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، اللہ کی آیات پہ حجتیاں کرتے ہوئے کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے اور تم ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، تقویٰ کرنے والوں کے حساب میں سے کوئی بھی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، لیکن کیا ذمہ داری ہے؟ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جو چاہیں کریں، ہمیں اس سے کیا؟ نہیں، نصیحت تو کرنا ہی ہے، شاید وہ بچ جائیں۔ بعض دفعہ کوئی انسان دیکھنے میں بڑا بے دین اور دین سے دور اور لگتا ہے ہٹ دھرم ہے اور ضدی ہے، لیکن کوئی وقت، کوئی واقعہ، کوئی بات اس کے دل پہ لگ جاتی ہے اور وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں بھی ججمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو دین سے بڑے دور تھے، ہم نے انہیں بڑا دیندار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔
تو اس لیے ہمارا کام ٹھیک ہے، تقوی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے اور کسی کو نیک کرنا، لیکن نصیحت کرنا تاکہ وہ بھی تقوی والے بن جائیں، یہ ضروری ہے۔ ذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ نیکی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی بدلے، عمل بدلے، باتیں بدلیں، ہمارے انداز بدلے، ہماری شخصیت بدلے۔ مگر اگر نیکی کو ہم ایک خول کی طرح جب چاہے چڑھا لیں اور جب چاہے اتار لیں، ایک فنکشن کی طرح اس کے ساتھ بیہیو کریں، تو پھر نیکی نہیں، نیکی کی روح نہیں رہتی، شکل رہ جاتی ہے۔ نیکی کی جائے صرف پارٹی کی طرح، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو کھیل تماشا ہو گیا۔ جیسے اب دیکھیں ہماری چاند رات میں صرف انجوائے کرنا، بازار جانا، مہندی، چوڑیاں، جوڑے تیار کرنے میں گزر جاتی، اور بہت سارا جو اس رات کو بھی جاگنے کا حکم ہے کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح تو عیسائی لوگ انجوائے کرتے ہیں اپنی کرسمس کو، اور اسی طرح میلاد ہم نے ایک فنکشن رکھا ہوا ہے، یا پھر ذکر خیر، ذکر دعا رکھا ہوا ہے۔ شادی سے پہلے ایک فنکشن ہم یہ کر لیتے ہیں درس کا، اور اس کے بعد جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بے حیائی اور فوٹو شوٹ اور میوزک اور ڈانس اور ڈھول پارٹی اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم پہلے ہی اپنے گناہ عیسائیوں کی طرح بخشوا لیتے ہیں درس کر کے، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، کوئی بات نہیں، دین بھی اور دنیا بھی۔ یہ تو دین کے نام پر کھیل ہے، کیا امیج بنتا ہے ہمارے دین کا جب ہم اس طرح کی ساری حرکتیں کرتے ہیں اور نام دین کا لیتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ چھوڑنے کا مطلب ان کے غلط کاموں میں حصہ دار نہیں بننا، کھیل تماشوں میں ان کو ہیلپ نہیں کرنا۔ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا۔ انہوں نے کہا زندگی میں ایک بار تو یہ دن آتا ہے، اس کو بھی نہ انجوائے کریں۔ یہ کیا دن ہے؟ کون سا ایسا دن ہے جس کے لیے انسان اپنے دنیا اور آخرت کو برباد کر لے؟ دنیا کا بھی اتنا پیسہ لگ جاتا ہے کہ بعض میں قرض اتارتے پھرتے ہیں، اور بعد میں ایسٹیمیٹ لگاتے پھرتے ہیں کہ کتنے لاکھ لگ گیا۔ یا پھر غریبوں کے دلوں کی آہ بن جاتی ہے جو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں اور ہم کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نرم دل تھے، آپ نے باہر بچوں کو کھانے سے منع کیا کہ باہر جا کر نہ کھاؤ، ہو سکتا ہے کوئی وہ چیز کھا نہ سکتا ہو، اس کے دل میں حسرت پیدا ہو۔ ہمارا دین تو اتنا سافٹ کارنر رکھتا ہے، ہمارا دین تو اتنا دھیان رکھتا ہے ہر ایک کے دل کا۔ دھوکہ دیا انہیں دنیا کی زندگی نے، انہیں لگا بس یہی زندگی ہے، انجوائے کرو، جیسے چاہو جیو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم کو۔ کیوں نہیں؟ عین خوشیوں کے ٹائم پہ غم آ جاتے ہیں۔ تم کیسے بھول گئے تھے اللہ کو؟ یا ہل انسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، انسان تیرے رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکہ دیا؟ کس نے تمہیں بھلا دیا یہ سارا کچھ؟ نہ ہم نے کسی بھی فنکشن کی روح کو سمجھا، نہ دین کی روح کو سمجھا۔ جیسے اب روزہ ہے، ہم روزہ رکھ لیں لیکن نہ جھوٹ چھوڑیں، نہ چغلی چھوڑیں، اور سو کے روزہ گزار لیں، اور پھر اس پہ بحث کریں کہ ہم نے صحیح کیا، رکھا تو ہوا ہے نا، ہم سوئے رہے، ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کی۔ تو روح نہیں ہوتی۔ روح کیا تھی؟ اللہ نے تقوی کے لیے ہمیں دیا تھا یہ مہینہ۔ اپنی روح کو ابھارو۔ سارا سال تم جسم کو فیڈ کرتے رہتے ہو، جسم فیڈ کر کر کے موٹا ہو جاتا ہے، روح تو کہیں اندر گم ہوئی ہوتی ہے، جو بے چین ہوتی، جو اپنی خوراک مانگ رہی ہوتی۔ اس کی خوراک تو آسمانوں سے آئی تھی، تم نے وہ کم ہی لی، روزوں میں وہ بھی لو، اور کچھ بھوکے رہ کر
اس روح کو ابھارو، یاد کرو اس رب کو جو تمہیں ہر وقت کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، تمہارا ڈائجسٹ کرتا ہے۔ تو جنہوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا نا، ان کو بھی چھوڑنا نہیں۔ وذکر بھی، پچھلی آیت میں بھی ذکر اور یہاں بھی ذکر بھی، نصیحت کرو۔ ان تبصل نفس بما کسبت، ہر نفس اپنی کمائی کی وجہ سے جو بھی زندگی وہ گزارے گا، جیسی گزارے گا، اس کے مطابق ہی گرفتار ہوگا، اس کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں یہ تین چیزیں پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکی، کبھی دوست کام آ جاتا ہے، کبھی سفارش کام آ جاتی، کبھی بدلے میں رشوت دے دی جاتی، ہمارا کام نکل آتا ہے۔ اللہ ایسا منصف ہے، نہ کسی کی دوستی سے، نہ کسی کی سفارش سے، اور نہ بدلے میں کچھ لے گا۔ یہ تینوں چیزیں وہاں بیکار ہو جائیں گی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اللہ ایک بندے سے پوچھیں گے، اگر میں تم سے کہوں یہ دنیا کا جو سب کچھ تمہارے پاس، ساری دنیا تمہیں دے دوں، اور کہوں کہ مجھے دے دے، عذاب سے بچنے کے لیے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں دیتا ہوں، مجھے عذاب سے بچا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو میں نے تم سے بہت تھوڑا مانگا تھا، وہ تو تم دے نہ پائے۔ ایک زکوٰۃ ہی دینی ہوتی تو کتنے ہم بہانے ڈھونڈتے، ابھی تو میرے پاس اتنی ہے، ابھی تو میں نے بیٹیوں کے نام لگا دی ہے، مجھ پہ تو بنتی نہیں، میرے پہ تو قرضہ ہے، چاہے لاکھوں کا زیور میرے پاس پڑا ہو۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی کوئی بھی آسانیاں ڈھونڈتے کہ کسی طرح ہمیں ان فرائض سے چھٹکارا مل جائے۔ روزے چھٹ جانے ہیں، ہم نے رکھنے ہی نہیں، سارا سال گزر جانا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایک فرض چھوٹا ہے۔ وہاں بدلے میں دنیا دینے کے لیے آ جائیں گے، یہاں بدلے میں ایک چھوٹا سا انسان اپنا آپ نہیں دیتا، ایک دن کی بھوک نہیں برداشت کرتا، 2 4 5 دن کی بھوک نہیں برداشت کرتا، چھوٹے چھوٹے دنوں میں بھی رکھ کے فارغ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے اگر وہ بدلے میں ہر چیز دے دیں گے، لا یؤخذ منہا، نہ لیا جائے گا ان سے، اسے ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہلاک کر دیے جائیں گے اس وجہ سے جو انہوں نے کیا۔ ابسلو کا لفظ بسل سے ہے، نا امید ہونا، محروم ہو جانا، اسی سے ابلیس بھی نکلتا ہے۔ پھر یہ گرفتار ہوں گے اپنی کمائی کی وجہ سے۔ لہم شراب من حمیم، پینے کے لیے کھولتا پانی، وعذاب علیم، دردناک عذاب، دکھ دینے والا عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ انکار کیا، اللہ کے حکموں کو مانا ہی نہیں، زبان سے نہیں کیا تو عمل سے کیا، دکھا دیا مجھے نہیں ماننا، مجھے اپنے دل کی ماننی ہے، مجھے لوگوں کی ماننی، رواجوں کی ماننی، موڈ کی ماننی، تو وہاں بڑا دکھ دینے والا عذاب ہوگا اس کفر کی وجہ سے۔ لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اتنے خوبصورت دن ہیں ہمارے پاس۔ آپ نے فرمایا بد نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں تو خود کو بخشوانا بھی نہیں آتا، تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔